خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج مورخہ 20 نومبر 2023 کی مخصوص تلاوتیں۔ یہ قہر شدید تھا جو اسرائیل پر نازل ہوا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقابین کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب 10ویں سے 15ویں، 41ویں سے 43ویں، 54ویں سے 57ویں اور پھر 62ویں آیت سے لے کر 64ویں آیت تک۔ انہی میں سے مصدر شرارت نکلا، یعنی انطاکس بادشاہ کا بیٹا انطاکس اپیفینس، جو روما میں یرغمال رہا اور یونانی سلطنت کے 137ویں برس میں بادشاہ ہوا۔ انہی دنوں میں اسرائیل میں سے خبیث آدمی نکلے جو بہتوں کو بہکا کر کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے ارد گرد کی اقوام سے عہد کریں، کیونکہ جب سے ہم ان سے جدا ہوئے ہیں ہم پر بہت سی مصیبتیں آئی ہیں۔ یہ بات ان کی نظر میں اچھی معلوم ہوئی اور امت میں سے کئی لوگ شتابی کر کے بادشاہ کے پاس گئے، تو اس نے انہیں اجازت دی کہ قوموں کی رسوم عمل میں لائیں، اور قوموں کے دستور کے مطابق انہوں نے یروشلم میں ایک مدرسہ قائم کیا، اور وہ غیر مختون بن گئے اور عہد مقدس سے برگشتہ ہو کر اقوام سے مل گئے اور اپنے آپ کو بدی کرنے کے لیے بیچ دیا۔ بعد ازیں انطاکس بادشاہ نے اپنی تمام مملکت کے لیے یہ فرمان صادر کیا کہ سب لوگ ایک ہی قوم بن جائیں اور ہر ایک اپنے دستوروں کو چھوڑ دے۔ سب قوموں نے شاہی فرمان کی اطاعت کی، اور اسرائیل میں سے بھی بہتیرے اس کے دین کو اختیار کر کے بتوں کے آگے قربانی گزراننے اور سبت کو ناپاک کرنے لگے۔ اور سن 145 کے کیسلیو مہینے کی 15ویں تاریخ کو مذبح پر مکروہ اتلاف نصب کر دیا، اور یہودا کے شہروں میں ہر جگہ بھینٹ گاہیں بنائی گئیں، اور گھروں کے دروازوں پر اور چوکوں میں بخور جلایا جانے لگا، اور شریعت کے جتنے تمار پائے جاتے تھے وہ پھاڑ کر آگ میں جلا دیے جاتے تھے، اور جس کسی کے پاس عہد کا تمار پایا گیا یا جو کوئی شریعت کو عمل میں لاتا تھا وہ شاہی فرمان کے مطابق قتل کر دیا جاتا تھا۔ پھر بھی اسرائیل میں سے بہتیروں نے اپنے دل میں ہمت نہ ہاری اور مصمم ارادہ کر لیا کہ ہم ناپاک چیزیں نہ کھائیں گے، اور کھانے کھا کر ناپاک ہونے اور عہد مقدس کو عدول کرنے کی بجائے جان دے دینا منظور کریں گے۔ پس وہ مارے جاتے تھے، اور قہر شدید اسرائیل پر پڑا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، میں تیری مرضی بجا لاؤں گا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 119، اس کی آیت نمبر 53، 61، 134، 150، 155 اور 158۔ میں ان شریروں کے باعث سخت طیش میں آیا ہوں جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں۔ شریروں کے رسوں نے مجھے گھیر لیا ہے، پر میں نے تیری شریعت کو فراموش نہیں کیا۔ انسان کے ظلم سے مجھے چھڑا، اور میں تیرے قواعد کو حفظ کروں گا۔ میرے ستانے والے بدی کے خیال سے نزدیک آتے ہیں، وہ تیری شریعت سے بعید ہیں۔ گنہگاروں سے نجات دور ہے، کیونکہ وہ تیرے قواعد کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں نے بے وفاؤں کو دیکھا اور مجھے نفرت آئی، کیونکہ انہوں نے تیرے قول کو حفظ نہیں کیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔
हालेलुया। ए खुदावंद, तेरे तमाम कवायद पायदार हैं और अब्दुल आबाद तक कायम रहते हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 18वां बाब 35वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। फिर ऐसा हुआ कि जब वो यरीहो के नज़दीक आया तो एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। उसने हुजूम को गुजरते सुना और पूछने लगा कि क्या हो रहा है। उसे बताया गया कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ए यीशु दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे उन्होंने उसे झिड़का कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ए दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे वास्ते करूं? उसने कहा, ए खुदावंद, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, तू बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।